بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات علماء کرام، جماعت و ملت کے غیور بزرگوں، کارکنان جلسہ، مکرانہ شہر کے مختلف کونے سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، معزز سامعین، عزیز بچوں، آج کا یہ جلسہ سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے. میرے لیے انتہائی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے غیور اور دین پسند حضرات کی محفل میں، اس حسین مجلس میں، نبی امی فدا ہو ابی و امی کی حیات طیبہ کے کچھ گوشوں پر، اہم گوشوں پر لب کشائی کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ بار الہ آپ کی اس حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو، ہم سب کے لیے رزق حلال میں برکت کا سبب بنا دے، آخرت میں بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے. دینی بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و حیات دونوں چیزیں اتنی جامع ہیں، اتنی دلکش ہے، اتنی پرکشش ہے کہ وہ دامن دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عنایت خاصہ سے آپ کے اندر ایسی جامعیت، ایسی لطافت، ایسی نزاکت بھر دی تھی کہ الفاظ و عبارات کا ہر جامع اس قد موضوع کے لیے غیر مناسب اور غیر موضوع معلوم ہونے لگتا ہے. غالب جیسا قادر الکلام شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشنے، کہ اے غالب آقا کی تعریف میں قصیدے کہنا بند کر دو، صرف اتنا کہہ دو کہ آقا کی اوصاف کو اگر صحیح معنی میں کوئی جانتا ہے تو خود عرش والا جانتا ہے. ہر دور میں علماء نے، خطباء نے، واعظین نے، مقررین نے اور دیگر لوگوں نے اس پیکر کمال و جمال کی تصویر کشی کرنے کی سعی کی ہے، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں یہ کہنا پڑا کہ دامان نگہ تنگ و گلے حسن تو بسیار. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن خوبیوں سے مالا مال کیا تھا، آپ کے اوصاف اور کمالات کیا تھے، اگر واقعی ماننے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے جذباتانہ کلمات جو ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کان مثل الشمس والقمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاعر اسلام ہے، شاعر رسول ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو، آپ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے آپ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ سے حسین تر نگاہوں نے نہیں دیکھا اور آپ سے خوب تر لم تلد النساء، کسی عورت نے کوئی بچہ جنا نہیں۔ خلقت مبرعا من کل عیب کانما قد خلقت کما تشاء، کہ آپ عیب سے منزہ انسان کامل کی شکل میں اگر کوئی پیدا ہوا تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ خود آپ نے جیسا چاہا ویسی شکل اختیار کر کے آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، ام المومنین ہیں صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج میرے آنگن میں طلوع ہوتا ہے اور ایک سورج آسمان پر طلوع ہوتا ہے، لیکن میرے سورج کہ رخ انور کے سامنے آسمان پہ طلوع ہونے والے سورج کی روشنی مات پڑ جاتی ہے۔ صحابی رسول ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اتنا نرم تھا، گداز تھا کہ ریشم سے بھی زیادہ۔ آپ کے پسینے میں وہ خوشبو تھی، وہ مہک تھی جو عطر میں بھی وہ چیز موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات ہیں۔ آپ کی خوبصورتی، آپ کے جمال و کمال، آپ کے اوصاف کو اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کیا ہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے گا، آپ کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کیجئے گا، آپ کے حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے گا، تو ہر مطالعہ کرنے والا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والا ہر شخص حیران و پریشان ہو جاتا ہے اس انسان کی طرح جو کسی باغ میں ہو، چہل قدمی کر رہا ہو اور اس کے چاروں طرف گلہائے خوش رنگ اور خوشبو مہکتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ حیران ہو، پریشان ہو کہ وہ کس کو ہاتھ لگائے، کس کو سونگھے، کس سے صرف نظر کرے۔ بعینہ ہی یہی حال میرے بھائی اور دوستو سیرت کے بیان کرنے والے کی ہوتی ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس حصے کو پر روشنی ڈالے، کس حصے پر رہنمائی کرے اور کس حصے سے صرف نظر کرے۔ اچانک نگاہ پڑتی ہے باری تعالیٰ کی اس ارشاد پر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، آمنہ کے لال کی زندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے زندگی کے ہر پہلو پر اسوہ ہے، تمہارے لیے زندگی کے ہر معاملے میں نمونہ اور آئیڈیل۔ اگر کوئی ذات ہے، کوئی زندگی ہے، کسی کی سیرت ہے، کسی کا اخلاق ہے، کسی کا کردار ہے، تو وہ آمنہ کے لال کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کو تم مثال بناؤ، اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ اگر تم بیٹے ہو تو عبداللہ کے بیٹے کو دیکھو، اگر تم لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، اگر تم باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، اگر تم شوہر ہو تو خدیجہ کے شوہر کو دیکھو، اگر تم مربی ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کرنے والے اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کرو جس نے بھیڑ بکریوں کی چرانے والی جماعت کے اندر وہ چیز پیدا کر دی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی مدت میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ بھیڑ بکریوں کی چرانے والی جماعت نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا کے لیے وہ مشعل راہ بن گئے، دنیا کے لیے وہ قائد بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. زندگی میں انقلاب، کوئی فاروق بن کر کے، کوئی صدیق بن کر کے، کوئی فتح حیا کی چادر بن کر کے، کوئی امین الامہ کا خطاب، کوئی اسد اللہ الغالب، اور کوئی کچھ. یہ مہکتے ہوئے پھول تھے گلشن رسالت کے، جن کی تربیت اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. میں نے عرض کیا کہ زندگی کے ہر پہلو پر اگر کسی شخص کی زندگی نمونہ ہے، مثال ہے، تو وہ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ خدیجہ کے شوہر کو دیکھیں. اگر آپ غریب ہو، مسلمانوں، ہمیشہ غربت کی شکایت کرتے ہو، پریشانی کی دہائی دیتے ہو، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیب ابی طالب کے غریبوں کو دیکھو. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. کس بات پر؟ کیا جرم تھا ان کا؟ وہ یہی کہتے تھے اللہ ایک ہے. ان پر تانے دیے جاتے تھے نربنس بے اولاد ہونے کے، ان کو گالیاں دی جاتی تھیں، بھپکیاں دی جاتی تھیں. سب پر جب دل نہیں مانا تو لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. کفار مکہ نے اپنی سیاسی بالادستی کی بنیاد پر 3 سال تک ایک دانہ غلہ ان لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا. خاندانی غیرت کی بنیاد پر اللہ کے رسول کے چچا بھی آپ کی حمایت کیا کرتے تھے، شیب ابی طالب کی کٹھنائیاں برداشت کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب رمیما، کہ آپ تک اللہ کے رسول رسالت پر ایمان نہیں لائے. آپ پر ایک محبت تھی، چچا اور بھتیجے کا رشتہ تھا. غیرت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا دفاع کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے، توفیق نہیں حاصل ہوئی. لیکن میرے بھائی اور دوستو، ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے چلے گئے. خدیجۃ الکبریٰ محسن انسانیت نے بھی اس دکھ کی گھڑی میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. لوگوں نے پھر بھی اپنے ایمان و یقین کا سودا نہیں کیا. درخت کی پتیاں کھا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، اونٹ کی اوج پھاڑ کر کے پانی پینے پر مجبور ہو گئے. مشرکین مکہ اپنی تمام تر سیاسی بالادستی کی بنیاد پر ہر طریقے سے کفر ہتھ کنڈے اپنا رہا تھا کہ وہ آمنہ کے لال کو زیر کر دے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آمنہ کے لال اس دنیا میں زیر ہونے کے لیے نہیں بلکہ کفر کو زیر کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگرچہ یہ چیز ان کو گناہگوار گزرے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، شیب ابی طالب کی کٹھنائیاں اللہ کے رسول نے جھیلی. ہمارے لیے درس عبرت ہے. زندگی میں، زندگی کے کسی موڑ پر، دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی مسلمان پر ایسی گھڑی آ سکتی ہے کہ اس کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے دشمنان دین و اسلام مختلف حربیں اپنا سکتے ہیں. لیکن ایک مسلمان دھنی ہوتا ہے تو اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کسی حالت میں کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. میرے بھائی اور دوستو، عرض کر رہا تھا کہ اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے غریبوں اور فاقہ مستوں کو دیکھو، اور اگر تم یتیم ہو تو یتیم مکہ کو دیکھو، جس یتیم کے بارے میں خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کی گلیوں میں آپ کو میں نے یتیمی کی حالت میں پھرتا ہوا کیا نہیں پایا؟ اور آپ کو ہم نے چن لیا، پناہ دے دی، اور چن ہی نہیں لیا، ختم نبوت کا تاج، ختم رسالت کا تاج بھی آپ کے سر پر رکھا گیا. حتیٰ کہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر بھی فضیلت اور بزرگی عطا کر دی گئی. میرے بھائی اور دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک عائلا فاغنی. ہم نے آپ کو فقیری کی حالت میں پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں میسج تھا اللہ کے رسول کے لیے، پیغام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ڈھارس دی گئی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی کے دن کٹنے والے ہیں. یہ دشمن جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہ ان کی ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور اللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا. یہ مختلف ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں کہ اسلام کو یہ دبا دیں، عقیدہ توحید کو دفن کر دیں، مٹا دیں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں.
بلکہ اب آپ مکہ ہی نہیں بلکہ مدینہ کی بھی تاجدار بن جاؤ گے، اور آپ کے دامن سے ایسی ایسی شخصیتیں، ایسے ایسے افراد کو جو وابستہ کر دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو آپ سے جوڑ دیا جائے گا جو دین اسلام کی سربلندی کا، اسلام کو روشن کرنے کا، چہارداغ عالم میں پھیلانے کا سبب بن جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ فرماتا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے کیا ہوا ہے، ناراض ہوا ہے۔ میرے بھائیو، مکہ کی سرزمین جب بنجر ثابت ہو گئی تو شجر اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نے کے لیے جس شہر کا انتخاب کیا، اس شہر کا نام تاریخ میں یثرب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود نے اس شہر کا نام مدینہ النبی سے معروف کیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگانگی دور ہوئی۔ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاونین کی ایک جماعت ملی۔ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فیصلے صادر کیے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی قدم اٹھایا انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کا، محبت کا، جو تاریخ انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جی ہاں، انصاری صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیتے ہیں، اور انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ آپ، میرے پاس 2 بیویاں، میرے پاس زمین و جائیداد ہے، میں آپ جس بیوی کو کہیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور آپ اپنی مرضی سے اسے شادی کر لیں۔ لیکن مہاجر بھائی بھی غیرت مند تھا، اس نے کہا بازار کا راستہ بتا دو۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تجارت اگر حلال بنیادوں پر تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے برکت نازل کرے گا، لیکن بنیاد تمہاری حلال ہونی چاہیے۔ یہ مت کہو زمانے کے تقاضے ہیں، یہ مت کہو ضرورت ہے جھوٹ بولنا، یہ مت کہو سود اور بیاج کا دھندا ہماری مجبوری ہے۔ مسلمان ہوتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہوتا ہے، ہر آن اور ہر شان مسلمان ہوتا ہے۔ دوستی اور دشمنی کا پیمانہ اس کا وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور بزنس اور تجارت کا بھی پیمانہ اس کا وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زندگی میں لباس، چال چلن، شادی بیاہ اور چیزیں، بیوی سے معاملات اور دیگر چیزیں، میرے بھائی اور دوستو، آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے آمنہ کے لال کی زندگی کیا ہے؟ اسوہ ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کے آپ نے سماج کی بات کی، اپنے طبیعت کی بات کی، اپنے منمانی کی، اپنی سوچ کو آپ نے دخل دیا، اپنی فکر کو آپ نے دخل دیا اور زمانے کی ریت کی دہائی دی، تو یقین مانو پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے نہیں ہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یتیم ہو تو آپ یتیم مکہ کو دیکھو، جس یتیم سے خالق کائنات ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور اس یتیم کا حال یہ ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ذرا سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب راستے میں بچوں کو پھدکتے ہوئے عید کے دن خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ مایوس ہے، اداس ہے، اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول قریب آئے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھا عزیز تیری یہ کیوں حالت؟ تیرے ہم عمر کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی خوشیاں، مست ہیں وہ سارے کے سارے، لیکن یہ تو بتا دے آخر تیری یہ حالت کیوں؟ بچے نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، اللہ کے رسول بھی یتیم تھے۔ اس یتیم کی یہ بات سن کر کے نبوت کا سینہ بیدار ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ تھاما، گھر لائے، ام المومنین صدیقہ کائنات سے کہا ہے عائشہ تم اس کی ماں ہو، اس کو نہلاؤ، اس کے سر میں تیل لگا دو، اور اس کا باپ میں ہوں اور اس کی ماں تم۔ میرے بھائیوں، تمہارا پڑوس میں بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، تمہارے رشتہ داروں میں بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ محض اس ناطے کہ اس کے باپ سے آپ کی لڑائی ہے،
کوئی خاندانی زمین و جائیداد کے مسائل ہیں آپ اس سے نظریں چراؤ، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا ہاتھ تھاما، بیواؤں کا ہاتھ تھاما، اور غریبوں کا ہاتھ تھاما، اور مسکینوں کا ہاتھ تھاما۔ آپ ذرا ان دنوں کو یاد کیجئے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی تاریکی میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ گھر آتے ہیں، ام المومنین محسن انسانیت، جی ہاں خدیجۃ الکبریٰ محسن انسانیت، جو کام انجام نہیں دے سکے مرد اس کام کو انجام دے گئیں خدیجۃ الکبریٰ، جن کی زندگی پوری اسلام کے لیے وقف، جن کی پوری مال و جائیداد نبوت و رسالت کی ترویج، دین اسلام کی ترویج کے لیے وقف ہو گئی۔ انہوں نے یہی کہا تھا، اللہ کے رسول نے جب کہا زملونی زملونی، چادر اڑھا دو مجھے، چادر اڑھا دو مجھے، ڈر لگتا ہے میں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا کلا واللہ، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، بے کسوں کا خیال رکھتے ہیں، بیچاروں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو غارت نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام کی خدمت کرتا ہے تو غریب اور یتیم اور اس کی ترویج اور اشاعت کا سبب بنتا ہے تو غریب اور یتیم بنتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یتیم ہو تو یتیم مکہ کو دیکھو، اور اگر تاجدار ہو تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر مسجد نبوی میں آرام فرما رہے، کونین کا تاجدار چٹائی پر آرام فرما رہے، سادگی دیکھیے ہو تو ایسی۔ جب بیدار ہوتے ہیں اسی اسنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر چٹائی کے نشانات کو دیکھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں۔ یہی عمر ایک دن تلوار کو ہاتھ میں لے کر کے رسول کا گلا کاٹ دینے کے لیے نعوذ باللہ، سمے اسلام کو گل کرنے کے لیے نعوذ باللہ گھر سے نکلے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا سر لینے جا رہے ہیں یا سر دینے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر کے تڑپ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کے بادشاہان دنیا کے مزے لوٹے، اور آپ پیغمبر ہو کر کے اللہ کے محبوب رسول ہو کر کے آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، نبوت و رسالت کی تعلیم دیکھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہان دنیا کے مزے لوٹے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کی سعادت، کیا عمر تم اس سے راضی نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے۔ دنیا کو اس لیے حاصل کریے تاکہ آپ کی آخرت کیا ہو جائے؟ سمر جائے۔ آپ کی آخرت کیا ہو جائے؟ بن جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر تاجدار ہیں تو کونین کے تاجدار کو دیکھیں، اور اگر آپ امیر ہیں، مالدار ہیں، تو امیر مدینہ کو دیکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اشرفی کا ڈھیر لگا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اشرفیاں لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منتظر ہیں گھر میں، کس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ 3 دن سے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، 3 دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، انتظار کر رہی ہیں کہ آج آمنہ کے لال، آج تاجدار مدینہ گھر کچھ ضرور لائیں گے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
گھر پہنچتے ہیں چادر کو جھاڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. صدیقہ کائنات سب پوچھتی ہیں, امید لگائے بیٹھی تھیں کہ آقا آج اپنے گھر کے لیے کچھ ضرور لائے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ عائشہ مجھے اپنا خیال ہی نہیں آیا. خیال آیا تو غریبوں کا آیا, خیال آیا تو اپنے ساتھیوں کا آیا, خیال آیا تو اپنے لوگوں کا آیا, لیکن اپنا خیال ہی نہیں آیا, اور میں کوئی چیز اپنے لیے لے کر کے نہیں آیا. میرے بھائی اور دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر اعتبار سے نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم اسوۃ حسنہ, تم اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ ہے, نیک اسوہ ہے, آپ کے لیے آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ سے عرض کیا کہ اشرفی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے تعلق سے اپنے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں. میرے بھائی اور دوستو, آج آپ غور کریں گے, سماج اور معاشرے کو دیکھیں گے تو آج مسلمان کہاں ہے ان اعلیٰ اقدار کا پابند, ان اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کا پابند جس کی تعلیم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دی تھی. ایک مسلمان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی, لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع فی جنبہ. اگر ایک مسلمان کھا کر کے سو جاتا ہے پیٹ شکم سیر ہو کر کے, اور پڑوس میں کوئی پڑوسی, گرچہ وہ پڑوسی مسلمان نہیں بلکہ برادران وطن میں سے ہے, اگر وہ بھوک سے سو گیا, اس کا بچہ بھوک سے سو گیا, تو آپ کے ایمان میں کمی ہے, آپ کے ایمان میں شید ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں امت اسلام کو کہ پڑوسی کا اتنا خیال رکھا جائے. لیکن افسوس کی بات ہے, آج ہم اپنے سماج کا مطالعہ کر لیں, اپنے سماج کو دیکھ لیں. آج غریب کا بچہ اپنے سگے بھائی کا بچہ محض اس بنیاد پر پالش کے ڈبے لے کر کے لوگوں کی پالش کر رہا ہوتا ہے کہ مالدار بھائی سے غریب بھائی کا کچھ اختلاف ہو گیا تھا. میرے بھائیوں, اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم امت اسلام کے سپوتوں کے تئیں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو یقین مانو قیامت کے دن باز پرس ہوگی. قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ تم اس نبی کی امتی تھے جس نبی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنا کبھی خیال نہیں کرتا تھا, بلکہ غریبوں کے تعلق سے, یتیموں کے تعلق سے اور دیگر لوگوں کے تعلق سے ہمیشہ پریشان رہا کرتا تھا. میرے بھائی اور دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر تم امیر ہو تو امیر مدینہ کو دیکھو, اور اگر فاتح ہو تو فاتح مکہ کو دیکھو. وہ مکہ جہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی کے عالم میں نکال دیے گئے. وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں سے ان کے شیرخوار بچوں کو چھین لیا گیا, جرم ان کا کچھ نہیں تھا, ربی اللہ, بس وہ یہ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ. لیکن اسی مکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوتے ہیں. اسی مکہ میں جہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنا پڑا تھا, اپنوں نے ستایا تھا, غیروں نے ستایا تھا, جہاں سے نکلتے وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے مکہ, تیری گلیوں میں بچپن گزرا ہے, تجھ سے پیار ہے, لگاؤ ہے. یہ فطری بات ہے کہ انسان جہاں جیتا ہے, جہاں اس کی زندگی کا قیمتی حصہ گزرتا ہے, وہاں سے اس کو محبت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے مکہ, تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. اسی مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوتے ہیں. آج جگر خارے ام رسول
हिंद बिनते उत्बा मौजूद थी। आज बिलाल हबशी के सीने पर सवारी करने वाले मौजूद थे। आज सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नंगा करके उनकी शर्मगाह में नेज़ा मारकर शहीद करने वाले लोग मौजूद थे। आज अम्मार और सुहैब और दीगर सहाबे कराम को तकलीफें देने वाले मौजूद थे। लेकिन लोग सोचते थे आज हमारा भी सुहाग उजड़ जाएगा, आज हमेशा हमसे भी इंतकाम लिया जाएगा। अल-यौम यौमुल मलहमा, आज इंतकाम का दिन होगा, आज हमसे बदला ले लिया जाएगा। आज हमने जिस कदर मुसलमानों को उनके इस्लाम लाने के पादाश में हमने उनको सताया था, परेशान किया था, एक एक को चुन चुन करके मारा जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, आमिना के लाल की जिंदगी का मुताला कीजिए, आपकी सीरत का मुताला कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमो करम का दिन है। आज तुम्हारे गुनाहों से नजरअंदाज कर रहे हैं हम तुमको। जो दारे अबू सुफियान में दाखिल हो जाए वो अमन पा जाएगा, जो फला जगह चला जाए उसे अमन दे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, किस कदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शफकत थी, किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रहमत थी, किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना इंसानियत से पुर था। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, कहाँ है ऐसी मिसालें जो किसी समाज के अंदर मिल पाए कि जो जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बजाय जबकि उनकी गर्दनें अपने हाथ में, बल्कि ऐलान कर देवे कि आज तुम्हारे लिए रहम व करम का दिन है। अल्लाह अकबर, ये थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू, खाना हो, पीना हो, उठना हो, जागना हो, सोना हो, लिबास का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, हर पहलू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए उसवा नमूना। तमाम अंबिया को खूबियां दी गई, तमाम अंबिया को औसाफ व कमालात दिए गए, हमारे नबी को भी दिए गए। अगर किसी को शुजाअत दी गई, अगर किसी को सखावत दी गई तो हमारे नबी को दी गई, अगर किसी को इबादत दी गई तो हमारे नबी को दी गई, अगर किसी को और किसी नेमत से नवाजा गया तो हमारे नबी को दिया गया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सो रहे हैं, कुफ्फार ने शबखू मारा, मदीना पर हमला कर दिया रात की तारीकी में। लोग हड़बड़ाहट में उठे, घबरा कर उठे, अपने सामाने हर से अपने आप को लैस किया ताकि दुश्मन ने हमला कर दिया है मदीना पर, उसका दिफा किया जाए। लोग जब मदीना के बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा दुश्मनों को खदेड़ाए। कहते हैं साथियों जाओ चैन से सो जाओ, आमिना का लाल तन्हा तुम्हारे दुश्मनों को क्या कराया है, खदेड़ाया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुकाम अपना अपना, अल्लाह ने तमाम नबियों को मुकाम दिया, लेकिन हमारे नबी का मुकाम और मर्तबा तमाम पर फाइक है। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बादहुम अला बाद, अल्लाह ने तमाम रसूलों को फजीलत दी, लेकिन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मोजज़ात दिए, जो औसाफ दिए, जो कमालात दिए, वो किसी के अंदर मौजूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क़िबला तब्दील हो गया। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस क़ितए ज़मीन पर सो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उस क़ितए ज़मीन को वो इज्जत दी कि वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन गया। मा बैना मिंबरी व रौज़ती रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बल आया तो फारूक तलवार लेकर के हाजिर हो गए कि अल्लाह दीन के इस दुश्मन का गर्दन में काट दूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुकाम और मर्तबा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, यही अगुली आपके पास है। एक अगुली अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। अपनी अगुली से अगर आप किसी तरफ इशारा कर दे किसी की तरफ, तो आपकी अंगुष्ठ नमाई को बर्दाश्त नहीं करेगा, आपकी अंगुष्ठ नमाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यही अगुली अल्लाह के रसूल
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। जब यही अंगुली कुफ्फार और मुशरिकीन के मुतालबे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ उठा दी तो बहुक्म रब चाँद दो टुकड़े हो गया। याद रखना, मोजिज़ा ये अंबिया की सिफत है, करामत ये अल्लाह के नेक बंदों की सिफत है। न हम मोजिज़े का इनकार करते हैं, न हम करामत का इनकार करते हैं, लेकिन फर्क है भाइयों, सुन लेना कि मोजिज़े में कुदरत अल्लाह की कार फरमा होती है, हमारा ईमान, ये हमारा अकीदा है। और करामत में भी हाथ वली का होता है, लेकिन कुदरत अल्लाह की कार फरमा होती है। मैंने आपसे अर्ज किया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ अंगुली उठाई तो चाँद आपके अंगुली उठाने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर चाँद क्या हो गया, दो टुकड़े हो गया। यही लुआब आपके मुंह में है, लुआब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी लुआब पाया जाता था। डॉक्टर लिखते हैं, शहर के दरो दीवार में इस किस्म के ऐलानात होते हैं कि इधर ना थूके जरासीम, उधर ना थूके फला जरासीम, और इस तरह से फला मसाइल। और सफाई सुथराई इंसान का हिस्सा है, इस्लाम उस पर उभारता। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वही थूक गार की तारीकी में आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में लगा दिया तो सांप का जहर खत्म हो गया अल्लाह के हुक्म से। अगर उसी थूक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में लगा दिया तो आई हुई आंख दुरुस्त हो गई। अगर उसी थूक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीरे मऊना में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से वही पानी क्या हो गया, शीरी हो गया, मीठा बन गया। मेरे भाई और दोस्तों, गर्मी के जमाने में इंसान को पसीना निकलता है, जब इंसान मुश्किल काम करता है उसे पसीना निकलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, बशरी तकाज़े के मुताबिक आपको भी पसीना निकलता था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में कितनी खुशबू थी। मैंने आपसे अर्ज किया कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुशबू जो पाई जाती है उससे भी ज्यादा आपका पसीना महकता था। आपकी फूफी है सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हैं। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना नमूदार हुआ। उन्होंने उसको जज्ब करने की कोशिश की, रूई का फहा बना करके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खुल गई। कहा, सफिया ये क्या कर रही हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गरीब हूं और मैं भी कभी कभार औरतों के मजलिस में जब जाती हूं तो मैं खुशबू के तौर पर आपके पसीने मुबारक को लगा लेती हूं। औरतें पूछती हैं कि आखिर सफिया तुमने कौन सी खुशबू लगा रखी है? अल्लाह अकबर, कमाल अपना अपना, ये अल्लाह की तरफ से नवाजिश थी। मेरे भाई और दोस्तों, एक निगाह आपकी है और एक निगाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपने अपनी निगाह से क्या देखा? अपना शहर देखा, दिल्ली देखा, बंबई देखा, अल्लाह ने तौफीक दी मक्का देखा, मदीना देखा, अल्लाह ने तौफीक दी ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हम सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब ही में सही नसीब फरमा दे। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, एक निगाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपने मेराज की रात इसी आंख से जन्नत का नजारा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के मनासिर को भी देखा। यही कदम आपके हैं और यही कदम दीगर अंबिया के पास थे। आपने अपने इस कदम से मुख्तलिफ शहरों को कुचला, मुख्तलिफ शहरों का सफर किया, मुख्तलिफ जगह आप गए, लेकिन जहां भी गए आपके कदम फर्श पर पड़े। तमाम अंबिया के कदम फर्श पर पड़े। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम अगर मुबारक कश्ती पर पड़े तो फर्श पर पड़े। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम अगर मछली के पेट में गए तो फर्श पर रहे। लेकिन एक कदम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि आपके कदम फर्श ही पर नहीं अर्श पर भी पड़े। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना।
बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के हिस्से में, चंद हिस्से में, रात के चंद हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने के हुक्म से क्या हुआ, असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से आपको मस्जिद अक्सा ले जाया गया और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान की बुलंदियों को ले जाया गया। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुकाम अपना अपना, हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ात दिए, लेकिन हमारे नबी को जो मौजज़ात दिए वो तमाम नबियों के मौजज़ात पर भारी। सिर्फ वाक़े मेराज को आप अपने सामने रखिए, आज उरूज इर्तिका की तरफ कदम रखने वाला हर साइंटिस्ट मौजज़े मेराज की सदाकत की गवाही दे रहा है। आज चांद पर पहुंचने वाला इंसान मौजज़े मेराज की सदाकत की गवाही दे रहा है। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे एक बात कह देता हूं, अल्लाह तबारक व तआला को यह बात मालूम थी कि कहीं इंसान ये ना सोच ले कि जाने वाला माबूद था, अब्द नहीं था, जाने वाला कहीं उन खुदाई अख्तियारात का हामिल तो नहीं था जो अर्श की बुलंदियों पर चला गया। अल्लाह तबारक व तआला जहां अपने नबी के लिए मुजदा सुनाता है कि हमारा नबी रातों रात खाने काबा से बैतुल मक़दिस और फिर बैतुल मक़दिस से सातों आसमान की बुलंदी, वहीं अल्लाह तबारक व तआला इस बात को वाज़ेह कर देता है कि जाने वाला माबूद नहीं बल्कि अब्द था। बाबरकत है वो ज़ात जो अपने बंदे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात के चंद हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान की बुलंदी पर ले गया। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान करीम की मुहकम आयात का मुताला करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का आप मुताला करें, आपके सामने ये बात वाज़ेह होने में देर नहीं लगेगी कि अंबिया जो भी नबी दुनिया में इस मबूस हुए, चाहे वो हमारे नबी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, आदम से लेकर आखिरी नबी तक, तमाम ही नबी दुनिया में जो आए, तमाम ही रसूल जो दुनिया में आए, उलुल अज़्म हो और उनसे कम मर्तबे के हो, तमाम के तमाम ही वो इंसान थे, वो बशर थे। अफसोस की बात है, आज मोहब्बत के नाम पर, आज अकीदत के नाम पर यह अकीदा दिया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं थे बल्कि नूरी मखलूक थे। मेरे भाई और दोस्तों, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से बनाए गए होते, तो नूर से फरिश्ते बनाए जाते हैं और फरिश्तों का जमीन की तरफ आना और जाना ये मामूल है, ये उनकी ड्यूटी है। जिब्रील अमीन अल्लाह का हुक्म लेकर के तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह आया करते थे, लेकिन एक बंदा जाए, एक इंसान जाए आसमान की बुलंदी पर और उसका रब उसे बुलाए, उसका रब उसे ले जाए, ये उस इंसान के लिए मौजज़ा है, कमाले अब्दियत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की बुलंदी की तरफ जाना, यही आपका कमाले मौजज़ा है। अफसोस की बात है, आज तक दुनिया इसी झगड़े में पड़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, बशर थे या नूरी मखलूक थे। मेरे भाइयों, आइए मैं आपको कुरान का ऐलान सुनाता हूं। अक्ल सलीम भी इंसान की यही कहती है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को इंसान के बजाय कोई और मखलूक भेजता, कोई नूरी चीज होती, कोई फरिश्ता होता, तो बंदे और रब के दरमियान का जो रिश्ता था वो रिश्ता सही तौर से नहीं निभाया जा सकता था। आपको यह भी मैं बताना जरूरी समझता हूं कि मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत का इनकार इसी बुनियाद पर किया था। वो जानते थे कि आप आमिना के लाल हैं, वो जानते थे कि आप अब्दुल्लाह के बेटे हैं, वो जानते थे कि आप मक्का की गलियों में चलते हैं, आपका बचपना गुजरा है, आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आपको इंसानी जरूरतें आती हैं, आप पेशाब करते हैं, आप इंसानी ताल्लुकात करते हैं, आपने शादियां की थी, खदीजा के शौहर थे, फातिमा के अब्बू थे, हसनैन के नाना थे। ये सारी चीजें मेरे भाई और दोस्तों इस बात को वाज़ेह करती हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत और रसालत का ताज पहना करके आपका मुकाम क्या कर दिया, बुलंद कर दिया। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत बख्श दी। और नबूवत और रिसालत एक ऐसी चीज है, वकज़ालिका यस्तबी
मैयशा, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के लिए जिसको चाहता है अपने बंदों में से नबूवत और रिसालत के लिए क्या करता है, चुन लेता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम फजाइल के बावजूद, अपने तमाम खसाइल के बावजूद, अपने तमाम तर आला किरदार और अखलाक की बुनियाद बावजूद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे। आप आदम की औलाद थे, आप मिट्टी से पैदा किए गए थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत और रिसालत देकर के आपके मुकाम को बुलंद कर दिया था। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता था कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पे बुलाया। आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मरहबन बिइब्निस सालिह वन नबीस सालिह, खुश आमदीद हो, मुबारक हो, काबिले मुबारक बेटे के आने पर। आप जरा गौर करें कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है तो आप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना बेटा कहकर के मुखातब करते हैं। आदम की औलाद भी हो, आयशा का शौहर भी हो, खदीजा का अब्बू भी हो, खाना भी खाता हो, पानी भी पीता हो, फिर भी इंसान ना माना जाए, ये कुरान के ऐलान के खिलाफ है। मैंने आपसे कहा, मुशरिकीन मक्का ने आपकी रसालत का इनकार किया। उनके दिमाग में यह बात नहीं आती थी कि एक शख्स जो हम में से इंसान हो, एक शख्स जो माँ के पेट से पैदा हो, वो रसूल कैसे बन सकता है। उनकी अक्लें नाकिस थी, उन्होंने अपने इंसानी दिमाग से सोचने की गलती की और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इनकार कर बैठे। कुरान कहता है, मा लिहाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला अलैहि मलक। क्या हो गया कि हम में खाना भी खाता है, पानी भी पीता है और बाजार में चलता भी है और दावा कर रहा है कि नबी और रसूल बन गया हूं। अगर नबी और रसूल अल्लाह को भेजना ही था तो किसी फरिश्ते को भेज देता। अफसोस की बात है, आज लोगों ने अल्लाह के रसूल की रसालत को तस्लीम तो किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान तस्लीम करने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर तस्लीम करने में तरद्दुद उन्हें होता है। बल्कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहे और आपको नबूवत और रिसालत के मनसब पर फाइज माने तो उसे गुस्ताख कह दिया जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ ये कि बशर थे, बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी बुनियाद पर तमाम वो बशरी तकाजे के मुताबिक वो चीजें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर होती थी जो एक इंसान का खासा हुआ करती थी, जो एक इंसान का खासा हुआ करती। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी का मौका आता तो हंस देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई गम का मौका आता तो आपकी आंखें आबदीदा हो जाती। हजरत बरीरा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने माँ की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ ले गए तो आप बहुत रोए, इतना रोए कि आपकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गईं। बरीरा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में इससे ज्यादा कभी रोते हुए नहीं देखा। कहती है बरीरा कि जब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कदर क्यों रोए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैंने अपनी माँ के हक में अल्लाह से सिफारिश करना चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस चीज से रोक दिया। ये मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बेटे का एक रिश्ता था जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झटका लगा। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये बात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए, मेरे घर तशरीफ लाए, मेरे कमरे में आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? मेरे खिलौनों को देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलौनों के बीच एक घोड़ा देखा जिसके दो पर बनाए गए थे। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा क्या किसी घोड़े के दो पर भी होते हैं? उम्मुल मोमिनीन कहती है मैंने बरजस्ता जवाब दे दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے دو پر تھے، وہ خود کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جواب سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ انسانی فطرت تھی کہ جب کوئی خوشی کی بات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیا کرتے تھے، اور جب کوئی غمی کا موقع آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آپ دیدہ ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ کو معلوم ہے کہ محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قیدی بنا کر کے لائے جاتے ہیں۔ تمام قیدیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی قیدی بنا کر کے لایا گیا۔ لوگوں کو مشقیں کس دی گئیں، انہی لوگوں میں سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے، نیند اچاٹ ہو چکی ہے، اس لیے کہ قیدیوں کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے، اس لیے کہ مشقیں کسی ہوئی ہیں۔ نیند کا جب غلبہ ہوتا تو وہ کھنچ اٹھتا، تکلیف ہوتی۔ قیدیوں کے سسکنے کی جو آواز آ رہی تھی، اسی میں چچا کے سسکنے کی آواز بھی شامل تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آتے ہیں، اندر جاتے ہیں، صحابہ نے ماجرا دیکھا، صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، کہا آقا کون سی چیز ہے جو آپ کی بے چینی کا سبب بنی ہوئی ہے؟ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی نیند اچاٹ کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا عباس کے سسکنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی مشق ہم ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ انصاف کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کر دو، لیکن تمام قیدیوں کی مشقیں ڈھیلی کر دی جائیں تاکہ ترازو عدل میں پسنگھا نہ لگنے پائے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہاں قیدی اور بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز تڑپا رہی تھی وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکنے کی آواز، جو ایک خاندانی چچا اور بھتیجا ہونے کے رشتے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپا رہی تھی، اور آپ کی بے چینی کا کیا بنی ہوئی تھی؟ سبب بنی ہوئی تھی۔ اسی جنگ کے موقع پر جن قیدیوں کو مدینہ لایا گیا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر بھی تھے۔ قیدیوں کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے کے بعد یہ بات پاس ہوتی ہے کہ فدیہ لے لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے پاس کر دی گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اس ہار کو بھیجا جو بوقت رخصتی محسن انسانیت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کی بیٹی زینب کا بھیجا ہوا وہ ہار آتا ہے تو رسالت کی نگاہیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، خدیجہ کے احسانات سامنے آ جاتے ہیں۔ لوگ آج لیلا اور مجنوں کے قصے بیان کرتے ہیں، محبت کی داستانیں بیان کرتے ہیں۔ لوگ آج شیری اور فرحات کے قصے سنتے ہیں۔ خدیجہ اور رسول کی محبت، عائشہ اور رسول کی محبت کو آج مسلمان اپنی زندگی کا ماڈل اور اسوہ نہیں بناتا۔ میرے بھائی اور دوستو، خدیجہ کا ذکر آ رہا ہے اور رسول کی نگاہیں آپ دیدہ ہو جا رہی ہیں۔ گوشت اگر شانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جا رہا ہے، اس حصے کو جس کو خدیجہ پسند کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے ہیں تو ان کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ سیرت مصطفیٰ ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا انصاف کریں اور کس طرح سے محبت پیش کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا جس ہار کو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی زینب کو بوقت رخصتی دیا تھا، تو رسالت کی نگاہیں آپ دیدہ ہو گئی، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر ہو سکے تو بیٹی زینب کا بھیجا ہوا ہار اسے عافت کر دو۔ ایسے موقع پر ایک شفیق باپ کی نگاہ میں اپنی بیٹی کی غربت کا احساس سامنے ہے،
اپنی بیوی کی جدائی کا معاملہ سامنے ہے. یہ تمام کے تمام رشتے میرے بھائیوں انسانی دل سے جڑے ہوئے تھے جو رسالت کی آنکھ کو کیا کر رہے تھے؟ آپ دیدہ کر رہے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو ایسے نہیں چھوڑا. کہا اس ہار کو اگر ہو سکے تو واپس کر دو، اور اس ہار کو اس شرط پر واپس کر دو کہ میری بیٹی زینب کو لا کر کے وہ مدینہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو عدل میں پسنگا نہیں لانے دیا. آپ نے انصاف کیا. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آنکھوں سے جو آنسو بہے وہ ایک رشتہ تھا جس رشتے کی بنیاد پر، جو انسانی رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کی بنیاد پر تھا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے کے مطابق صرف یہی نہیں کہ آپ کو یہ سارے مسائل پیش آتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں گے تو انسان اور بشر ہونے کی بنیاد پر کبھی کبھار جو غلطیاں صادر ہو سکتی ہیں شریعت کے دائرے میں نہیں، شریعت کے معاملات میں نہیں، وحی کے معاملے میں نہیں، بلکہ انسانی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بھول بھی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب نبی کو، اپنے محبوب پیغمبر کو محبوبانہ انداز سے سرزنش بھی کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی جائے اور ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں مار دے تاکہ اسلام کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کی رائے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے ہو گئی کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر کے انہیں رہا کر دیا جائے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ما کان للنبی والذین، قرآن کی آیت ہے کہ حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے یہ مناسب نہیں ہے کہ کفر کی طاقت کو جب تک توڑ نہ دیں، کفر کی کمر کو جب تک توڑ نہ دیں، کسی شخص کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں. میرے بھائیوں اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں لغزش ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں چوک ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محبوبانہ انداز میں آپ کو آگاہ کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے پاس جاتے تھے تو شہد پیتے تھے. بیویوں نے پلان بنایا، لمبی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر کیوں گا اور اب میں شہد نہیں پیوں گا اور میں شہد کو اپنے لیے گویا حرام کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی اس چیز کو جس کو رب نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام کیسے قرار دے رہے ہیں؟ آپ بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ بشری تقاضے کے مطابق عملی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لغزشات ہوئی، آپ سے چوک ہوئی ہے، آپ سے فاؤل ہوا ہے، جو انسانی تقاضا ہے، جو کسی نوری مخلوق کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے کہ نوری مخلوق نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ میاں بیوی کے حاجات اسے ہوتے ہیں، نہ وہ پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نہ اسے انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی وہ غلطیاں کرتا ہے. وہ بس اللہ کی اطاعت میں فرشتے لگے ہوتے ہیں. فرشتوں کی تعداد ہم انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس کام پر مامور کر دیا اس کام پر وہ لگے ہوئے. ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے. غلطی کا سرزد ہونا یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ انسان کا تقاضا ہے. اور انسان جب اپنی غلطی سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بندگی کر لیتا ہے اور اللہ کی بندگی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر عبداللہ کا چاند معراج پر چلا جاتا ہے. جانے والا عبد کامل لیکن لے جانے والا معبود کامل. لیکن اس عبد اور معبود کے رشتے کو جس نے کھو دیا، اگر یہ سمجھا جانے والے میں خدائی صفات تھے، جانے والا ہی ان قوتوں کا حامل تھا، تو میرے بھائی اور دوستو پھر یہی غلطی ہوگی جو عقیدے کی غلطی قرار پائے گی اور جو شرک کے مترادف قرار پائے گی. میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام اور مرتبے سے پر فائز کیا تھا، اس مقام اور مرتبے پر کوئی بھی نہیں، نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں. اتنا بلند مقام کہ اسی معراج کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا جاتا ہے.
براق کی نکیل پکڑ کر کے نوری مخلوق کا سردار فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جبریل، اور خاکی مخلوق جو عبد اور معبود کے رشتے سے جڑا ہے، جو اپنی عبدیت کی بنیاد پر اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہوا ہے، وہ اس پر سوار ہوتا ہے براق پر جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا خصوصی، جیسے کوئی بادشاہ کسی اپنے شہری کو کوئی اعزاز دے تو اس کے لیے کوئی خصوصی گاڑی بھیج کر کے اس کو بلائے۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو ایسا بلا لیتا، لیکن نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا۔ آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا سردار جبریل امین اس سواری کا رکاب پکڑے ہوئے ہے، لگام تھامے ہوئے ہے، جس پر آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جو آپ کے لیے سواری حاضر کی گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، پورے معراج کے سفر میں حضرت جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر حضرت جبریل امین سے رہنمائی بھی حاصل کی۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر رک کر کے اور ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق آپ خوشی کے موقع پر ہنستے، غمی کے موقع پر آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہوتی، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری بھی لاحق ہوتی تھی، عوارض بشری یعنی بیماریاں بھی لاحق ہوئی۔ حدیث میں موجود ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہو گئی، فرشتہ جبریل آئے اور مخاطب کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بیماری لاحق ہو گئی، اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ ارقیق من کل شر یؤذیک۔ آپ ذرا دیکھیں، علماء بیٹھے ہیں، کتاب میں دعا پوری مکمل پڑھیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہے، اور پڑھ کر کے دعا فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دم کرنا ناجائز ہے، جو جائز ہے قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعائیں ثابت ہیں، اس کو پڑھنا آپ کی زندگی میں یہ چیزیں ثابت ہیں، اور مصطفیٰ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے درس ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے دم کیا ہے، وہ کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ بنا کر کے کہ اس کو کمر میں باندھ دیا جائے قرآن کے نام پر یا حدیث کے نام پر، تو قرآن کا یہ مقام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھا ہے، لیکن وہ شفا صاحب قرآن جس پر قرآن نازل ہوا تھا، اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، وہی طریقہ اپنانا ہوگا۔ میڈیکل کالج میں پڑھنے والا لڑکا، اس کو ایک نسخہ پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں بیماری میں یہ چیزیں مریض کو دی جانی چاہیے، اگر اس نسخے کو کاٹ کر کے آپ موم جمع کر کے آپ اپنے گردن میں لٹکا لو گے تو آپ کو شفا ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے، لیکن 1 کلو شہد کو اگر اپنے آپ گلے میں لٹکا لو تو آپ کو شفا ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی شفا ہے، لیکن قرآن سے شفا کیسے حاصل کی جائے گی؟ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب آپ اس قدر بیمار ہو گئے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے جسد اطہر پر اپنے سے نہیں چلتا تھا، تو میں دعا پڑھتی تھی اور آپ کے دست مبارک کو پکڑ کر کے آپ کے جسد اطہر پر پورا ہمیں پھیر دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر غلط عقائد اور نظریات پھیلائے جائیں، آپ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو قرآن و سنت کی تشریحات کے خلاف ہوں، جو قرآن و سنت کے معلومات کے خلاف ہوں، تو پھر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عقیدہ نہیں بلکہ غلو ہے، اور محبت میں غلو ہو یا کسی اور چیز میں غلو ہو انسان کو زیادہ حق سے گمراہ کر دیتا ہے، زیادہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کی بیماری لاحق ہوتی تھی، بلکہ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت، جس بیماری میں آپ جانبر نہیں ہو سکے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس بیماری میں آپ کہا کرتے تھے کہ عائشہ، خیبر میں یہودن نے جو زہر ملا کر کے گوشت کھلایا تھا، اس کی شدت کو میں محسوس کر رہا ہوں، وہ زہر میرے دل کے حصوں کو کاٹ رہا ہے،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیاں بھی لاحق ہوئی اور آپ اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیوں کو دیکھ کر کے، موت کے وقت کی سختیوں کو دیکھ کر کے کہا تھا واہ کربا، ہائے میرے باپ پر موت کی سختیاں، ہائے میرے باپ پر موت کی سختیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، اب تمہارے باپ کو پھر سختی لاحق نہیں ہوگی، اب جنت میں ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان سب واضح نصوص کے باوجود افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ اس تعلق سے بھی غلو کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت کے نام پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں ہوئی ہے، آپ کو موت طاری نہیں ہوئی ہے، آپ نے پردہ کر لیا ہے، آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں ایسے جیسے دنیا کا انسان زندہ ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اداروں کی درسگاہوں کی بنیادیں ڈالتے پھرتے ہیں، پی آئی اے کا سفر بات کرتے ہیں، ٹکٹ خریدا جاتا ہے اس کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری نظریات، یہ اس طرح کی ساری چیزیں اسلامی تشریحات کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ پر موت طاری ہو گئی، آپ اس دنیا سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون کہ اے نبی، آپ کو بھی موت آنی ہے، ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے، قیامت کے دن آپ اٹھائے جائے گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر صاف طور پر فرماتے ہیں کہ اول من ينشق عنہ القبر، کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اٹھ کھڑا ہوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، رخصت ہو گئے، آپ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے رحلت کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ایسے زندہ جیسے عام انسان اور آپ کی بیویاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو عام مومنوں کی ماں ہیں، ان سے شادی کے مسئلے کو لے کر کے کہ عام امتی ان سے شادی نہیں کر سکتا، یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اسی لیے آپ کی بیویوں سے شادی جائز نہیں ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں بات دراصل یہ نہیں ہے، بات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایک مومن کا اپنی جان پر جتنا حق ہے اس سے کہیں زیادہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور آپ کے قدم رسالت پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے، آپ کی ماں جس کا خون جگر پی کر کے آپ جوان ہوئے ہیں، ہماری ماں جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، میرے بھائی اس ماں سے بھی زیادہ حق بنتا ہے امہات المومنین کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اور اس ناطے ان سے شادی جائز نہیں ہے۔ انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ہر نبی کی یہ خصوصیت ہے، ہمارے نبی کی بھی یہ خصوصیت ہے، اور انہی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ ہر نبی کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو اپنائے یا آخرت کو، لیکن تمام کے تمام نبیوں نے انعام یافتہ بندوں کی طرح آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ انبیاء کی یہ بھی خصوصیت ہے میرے بھائی اور دوستو کہ ہر نبی کی لاش قبر میں محفوظ ہے، مٹی اللہ کے انبیاء اللہ کے رسولوں کے جسد اطہر کو کھا نہیں سکتی، اور یہ ہمارے رسول کی نہیں تمام رسولوں کی خوبی ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، انبیاء کی یہ بھی خوبی ہے، ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ لا نورث ما ترکناہ صدقہ، انبیاء جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں
وہ امت کے لیے میراث ہوتا ہے، بیت المال میں جائے گا، وہ ان کے بچوں کو جس طرح ایک عام باپ مرتا ہے اور اس کے بیٹے اس کی جائیداد کو تقسیم کر لیتے ہیں، اس طرح انبیاء کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی طرح انبیاء کی خصوصیات میں یہ چیز بھی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی برزخی ہے، وہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن کس طرح سے اس زندگی کے تعلق سے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ زندگی دنیا کی زندگی کی نہیں ہے۔ اس زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر کے اس طرح کے عقائد کو اگر پھیلایا گیا تو پھر وہ عقائد اسلامی تشریحات کے خلاف ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی بچہ زندہ ہوتا ہے، اس کو غذا بھی ملتی ہے، لیکن اس کی زندگی عام انسانی بچے کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے جو پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک انسان کوما میں چلا جائے، وہ بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی عام زندگی کے مختلف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی خوبی ہے، انبیاء کی یہ خصوصیات ہمیں سے ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن زندگی کا مفہوم یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور ہماری اور آپ کی مجلسوں میں چلے آتے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج لوگ درود کے نام پر اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، درود کی فضیلت کے ہم بھی قائل ہیں، درود کی فضیلت کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن درود کو ویسے ہی پڑھیں جیسے ہم مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا، جس طرح پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور وہی عقیدہ اس کے تعلق سے پھیلایا جائے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات میں موجود ہیں، فرمودات میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، درود کا عمل بڑا پیارا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ کبریائی بھی شریک ہے، اہل ایمان کو بھی کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، لیکن بھی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اپنے سماج کے خاندان کے بڑے بڑے سربراہ لوگ ہیں، سپر ٹائپ کے لوگ ہیں، ان پر ذرا توجہ دی جائے، ان پر ذرا محنت کی جائے، اگر یہ سدھر جائیں گے پورا ان کا سماج سدھرے گا۔ بات بھی کوئی بظاہر آج کے سماج کے اعتبار سے دیکھی جائے تو غلط نہیں تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے اسی بیچ میں عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے، وہ بھی آ جاتے ہیں، دینی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے تھوڑی سی غفلت برتی، یہ سوچ کر کے کہ یہ تو اپنے آدمی ہیں، ابھی مسئلہ ان کو ہم بعد میں بھی بتا دیں گے، لاؤ پہلے ان کو ہم سمجھا لیں اور ان پر ہم توجہ دے لیں اور ان پر ہم دھیان دے لیں، اگر یہ سدھر گئے تو پھر ایسی صورت میں پوری کالونی اور پورا ان کا سماج، پورا ان کا خاندان سدھر جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا اور قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ آپ ذرا سوچیں کہ بشری تقاضے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چوک ہو رہی ہے۔ اگر آپ غیب جانتے، آپ کو پتا ہوتا خیر کس میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاؤل ہرگز نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے یہ بھی غلط عقیدہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ عقیدہ دیا جائے، آپ کے بارے میں یہ عقیدہ پھیلایا جائے کہ اس دنیا کا وجود، دنیا جہان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے، سمارا ہے، بنایا ہے، بپا کیا ہے، اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اور اس تعلق سے حدیثیں بھی گڑھی جائیں، کہا جائے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو نہ پیدا کرتے، دنیا جہان کو نہ پیدا کرتے۔ میرے بھائیوں، عقیدت میں، محبت میں، غلو میں کوئی کچھ کہہ دے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عقیدہ بھی اسلامی نقطۂ نگاہ سے غلط ہے، قرآن اور سنت کی تشریحات کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی تخلیق کس لیے ہوئی ہے؟ اللہ نے یہ دنیا کیوں بسائی ہے، انسانوں کو کیوں بپا کیا ہے؟ تاکہ اپنی توحید کو دنیا پر اس کی وضاحت کر دی جائے اور اس کے مطابق لوگ زندگی گزار کر کے اللہ کی جناب میں پہنچ جائیں۔ اسی کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، اسی کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ لولاک وما خلقت الافلاک، ہر چیز جو اپنے مقصد کے مطابق ہو جائے، چاہے اس کی کوئی سند ہو یا نہ ہو، جھوٹی ہو، واہی ہو،
تباہی ہو یا جو بھی ہو، اگر بات اپنی بن رہی ہے تو اس کو حدیث کے نام پر تھوک کے حساب سے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ذرا بتایا جائے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، یہ کہاں کی حدیث ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ کس راوی نے اس کو بیان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب سنا ہے؟ میرے بھائیوں، واہی تباہی روایتوں کی بنیاد پر اس طرح کے عقائد پھیلانا، ایسے شخص کے تعلق سے کہنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ اسے اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ وہ دین کا کام دین سمجھ کر کے ضرور کر رہا ہے، لیکن وہ غلطی پر ہے، اور اندیشہ ہی نہیں یقین ہے کہ ایسی چیزوں کو جو حدیث نہیں حدیث بیان کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اپنے سرین کو جہنم کی آگ سے سینکنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے وہی بات کہی جائے گی کہ آمنہ کے لال نے یہ بات کہی ہے، جب اس چیز کا حدیث ہونا کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے، ورنہ ایک انسان کو اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، آواز بھی ساتھ نہیں دے پا رہی ہے، رات بھی زیادہ ہو رہی ہے، وقت کتنا ہوا مجھے نہیں معلوم، نہ میرے سامنے کوئی گھڑی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط عقائد، جو غلط نظریات آج امت اسلام میں پھیلائے جا رہے ہیں سیرت کے نام پر، آج مصطفیٰ جان رحمت کے کمال اور اوصاف کے نام پر، آپ کے فضائل کے نام پر، انہی عقائد میں سے یہ چیز بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ سوچ اپنی، اور یاد رکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی کی سوچ ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ سوچ، اس سوچ کو، اس خیال کو، اس نظریے کو دین بابر کرا دیا جائے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسی صورت میں بدعات و خرافات کو روا دیا جائے گا، اور ایسا انسان قانون کا مجرم ہی نہیں، اللہ کا مجرم ہوگا، رسول کا گستاخ قرار پائے گا۔ گستاخی کا الزام دوسروں پر نہ لگایا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس سلسلے میں اگر دلیل پوچھی جائے تو آنچے اونچے چنانچے سے دین نہیں ثابت ہوتا۔ دین ثابت ہوتا ہے قرآن و سنت کی ٹھوس دلیلوں سے۔ قرآن میں کیا بات ہے اس تعلق سے، رسول کی حدیث میں کیا بات ہے اس تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں رب کے بارے میں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی اس دن جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 انسانوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی، اللہ کا سایہ ہے۔ پھر بھی توہین کی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کا اگر سایہ مان لیا جائے گا تو نبوت و رسالت میں کون سی گستاخی ہو جائے گی؟ جب وہ بات ثابت ہے، عقلی طور سے بھی، نقلی طور سے بھی، نصوص کے ذریعہ بھی، تو اس کا انکار کیوں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سایہ مان لیں گے تو پھر گستاخی لازم آئے گی، ایک انسان سائے کو کچلے گا۔ لیکن میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ لوگ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، لائٹ موجود ہے، جب ایک انسان دوسرے کے سائے کو کچلنے کی کوشش کرے گا تو وہ سایہ آٹومیٹک اس انسان کے اوپر چلا آئے گا، سایہ کچلا نہیں جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری کی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، شوہر ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مثالی شوہر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے، لیکن آپ کا معاملہ، آپ کا تعامل اپنے صحابہ کے ساتھ کس طرح سے مشفقانہ ہوتا تھا، کس طرح محبت کا برتاؤ ہوتا تھا۔ آپ اگر مدرس ہیں، آپ اگر حاکم ہیں، آپ اگر مسند قضا پر بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ نبوت کی کرسی کو دیکھ لیں کہ وہاں سے ججمنٹ، 2 آدمی جب مسئلہ لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے تعلق سے کس طرح سے بیلنس رکھتے تھے۔ اگر آپ نے انصاف کو بالائے طاق رکھ دیا، خاندان کی دہائی دی، آپ نے عنصریت کی دہائی دی، آپ نے فلاں چیز کو ترجیح دیا، یاد رکھیں اسلام ایک پاور ہاؤس ہے، ہر مسلمان اس پاور ہاؤس کی طاقت ہے۔ کوئی کہاں کا ہے، عرب کا ہے کہ عجم کا ہے، خدمت مصطفیٰ میں جب آیا تو اپنے ایمان کی بنیاد پر مقام پایا۔ بلال حبشی سبقت لے گئے، خاندان کا چچا ابو جہل جہنمی قرار پایا۔ آج لوگوں نے نہ معلوم کتنے رشتے بنا دیے ہیں،
کتنے نسبیں بنا دی ہیں. کوئی کہتا فلاں رشتے سے جنت میں چلا جاؤں گا, کوئی کہتا فلاں واسطے سے جنت چلا جاؤں گا, میں چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یفد بہ نسبہ, جس کا عمل پیچھے ہو جائے گا اس کو اس کا نسب فائدہ نہ دے گا. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان, اپنے عقیدے کی اصلاح کریں, چاہے وہ عقیدہ عبادات کے تعلق سے ہو, چاہے وہ عقیدہ کسی اور تعلق سے ہو, چاہے وہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے تعلق سے ہو. آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے اور پھر ہمیں عبادات پر توجہ اور دھیان دینی چاہیے, اور اس عبادت کے تعلق سے بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, جاننی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے, قیام اللیل کا انداز کیسے تھا, فلاں نماز کیسے پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو, بلکہ میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ کے رسول نے یہ بات بھی کہی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. ساتھیوں, ویسے نماز پڑھو, زندگی کا ہر پہلو, ہر معاملہ آپ کو ویسے ہی کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کے لیے شوہر کیسا ڈھونڈا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کا انتخاب کیسا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے معاملات کو آپ نے کیسے حل کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے بھائی اور دوستو, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اسوہ مصطفیٰ کو اپنائیں. صرف یہ کہہ لینا کہ میں عاشق رسول ہوں, نمازیں غائب, میں عاشق مصطفیٰ ہوں, قوالی کے دھن پر آپ نہ معلوم کیا کیا میوزک اور کیا کیا چیزیں سنیں, آپ زکوٰۃ نہ دیں, آپ نماز نہ پڑھیں, قرآن کی تلاوت نہ کریں. جس قرآن کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں, جب صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا, کہا اوا قرأت القرآن, قرآن نہیں پڑھا, کان خلقہ القرآن. قرآن مجید میں جو چیزیں بشکل احکام موجود ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں وہی چیزیں بشکل تطبیق موجود تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, قرآن پڑھو مسلمانوں. قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا, لوگوں کے نفس کی تطہیر کی تھی. آج لوگ اپنے کپڑے کے صاف ہونے پر, اپنے دکان کو صاف ہونے پر توجہ اور دھیان دیتے ہیں. کپڑا صاف ہو, ٹوپی صاف ہو, دکان صاف ہو, لیکن اپنا قلب کتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, کس طرح گناہوں سے اٹا ہے. آپ یہ بتائیں کہ لاکھ چلے لگا لیں, لاکھ محنتیں کر لیں, لیکن گناہ سے جب آپ کا دل بھرا ہوگا تو قرآن کی تلاوت بھی آپ کو فائدہ نہ دے گی. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ڈھرے پر اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. جب ایک انسان پڑھے گا رب کا کلام جان کر کے, تو لازمی طور پر اللہ سے اس کا رشتہ جوڑے گا, اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی, اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے گی. اگر ایک مسلمان نے اس چیز کو اپنایا تو وہی محب رسول ہے, وہی عاشق رسول ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ عاشق رسول کہنا درست ہے یا نہیں. محبت رسول دراصل یہی ایمان ہے, عاشق رسول کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیو, عشق یہ جنون ہے, محبت اخلاص پر مبنی چیز ہے. عاشق مجنون ہوتا ہے, محب صحابی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے ان اصولوں پر جن اصولوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے یہ بھی غلط بات ہے کہ محبت کے نام پر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برسی مناتے ہیں, وفات کے نام پر 12 وفات بھی مناتے ہیں, اور کہتے ہیں وفات نہیں ہوئی ہے. معراج کے نام پر 27ویں تاریخ جگاتے ہیں, لیکن 27ویں تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر بلا لیا. زکوٰۃ کا حکم دنیا میں لے کر کے جبریل امین آئے, حج کا حکم دنیا میں جبریل امین لے کر کے آئے, نماز فرض کرنی ہوئی اللہ کو تو اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا, اور اس کی تفسیر ہے علماء بیٹھے ہیں 50 وقت کی نماز فرض ہوئی, اور پھر کیسے کیسے 5 وقت کی باقی رہی. اللہ کے نبی کو یہ مژدہ بھی سنایا گیا کہ آپ کی امت کا جو شخص شرک کی حالت میں
دنیا سے نہیں جائے گا بلکہ توبہ کر کے جائے گا، وہ گنہگار بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور آج جتنے کام بتائے جاتے ہیں وہ شرک و بدعت کے ہوتے ہیں، اور انہی کاموں کی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کو مربوط کیا جاتا ہے۔ عجیب بدقسمتی ہے کہ مساجد کے ممبر و محراب آج بدعت و خرافات کے لیے، آج بدعت و خرافات کی فیکٹریاں چلائی جائیں، نرسریاں قائم کر دی جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر ایک بار کہوں گا کہ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمودات کی روشنی میں موجود ہے، اور دین وہی ہے جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، اور دین کی صحیح سمجھ وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ ڈکشنری کے ذریعہ، لغت کے ذریعہ، عربی زبان دانی کے ذریعہ دین کو سمجھنا اور دین کے سمجھ کی دعویٰ کرنا، یہ گمراہی کا ایک راستہ ہے۔ عربی زبان ضرورت ہے دین کو سمجھنے کے لیے، لیکن اسی بنیاد پر دین کو سمجھ لیا جائے، سلف کے فرمودات کو، سلف کے فہم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو بالائے طاق رکھ کر کے، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہج پر اپنے صحابہ کی تربیت نہیں کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے ملا دے، رب کریم ہمارے اندر محبت پیدا کر دے، رب کریم ہمیں اخلاق و کردار کی بلندی عطا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے جو صحیح باتیں ہیں، آپ کی سیرت کا جو صحیح رخ ہے، اس کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی، رب کریم اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے شادی بیاہ کو منہج نبوی پر انجام دیں، چاہے وہ شادی ہمارے بیٹے کی ہو، چاہے وہ شادی ہماری بیٹی کی ہو، ہم اس کے لیے دیگر چیزوں کے انتخاب کا مسئلہ ہو، دوستی اور دشمنی کا معیار ہو، رب کریم تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر معاملے میں، اللہ تو نے ہمیں نعمت اسلام سے مالا مال کیا، عقیدے کی دولت دی ہے، رب کریم اس کی حفاظت فرما، ہماری جب وفات ہو تو ایمان پر ہو، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔